بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کل پوری اسلامی دنیا اور فرانس کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بہت سارے اسلامی ممالک نے نہ صرف فرانس سے احتجاج کیا ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک سکول ٹیچر ہیں، پیرس کے قریب کسی سکول میں پڑھاتے ہیں۔ وہ جغرافیہ اور تاریخ اور سیوس کے استاد ہیں۔ وہ اپنی کلاس کے ٹیچروں کو وہ کارٹون دکھاتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک اور توہین کی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بنیادی طور پر کارٹون 2015 میں ایک جریدہ ہے چارلی ایبڈو، اس میں شائع ہوئے تھے سویڈن میں اور فرانس میں، جس کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا تھا اور ایسا کرنے والے لوگوں کے خلاف مسلمانوں نے حملے بھی کیے تھے، جس کے رد عمل میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کا موقع ملا تھا مغرب کو اور یورپین کنٹریز کو۔ اب جب یہ بات باہر پھیلی، بچوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، یہ واقعہ اکتوبر کے شروع کا ہے، جو مہینہ اس وقت اکتوبر کا چل رہا ہے، تو ایک ایسا لڑکا جو 18 سال کا ہے اور چیچنیا سے اس کا فیملی کا تعلق ہے، وہ 12-14 سال پہلے وہ فرانس میں شفٹ ہو گئی تھی وہ پوری فیملی، اس کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے اور اس سکول کے بچوں سے معلومات لے کر اس ٹیچر کو جہنم واصل کر دیتا ہے چاقوؤں کے وار کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہم جو مسلمان ہیں، بھلے ہم آپس میں لڑتے رہیں مذہب کے نام پر، قومیت کے نام پر، مسلک کے نام پر، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ناموس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عشق کا ایک مقام ہے جس سے مغربی ممالک واقف نہیں ہیں، جس سے یہ مادیت پرست دنیا آگاہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے کہ مسلمان بھلے اپنا کوئی بھی نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی ناموس پر حرف نہیں آنے دے سکتے، اور یہ واقعات تاریخ میں مسلسل دہرائے جاتے رہے ہیں۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اس عبداللہ نامی 18 سال کے بچے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور عظمت کی خاطر جان دی، وہ شہید کا رتبہ پا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فرانس کی حکومت ہے، فرانس کے صدر جو کیمرون ہیں، وہ افہام و تفہیم سے کام لیتے اور یہ جو تحریر کی آزادی اور تقریر کی آزادی کے نام پر جو مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن وہ جو ٹیچر تھا جس کا نام سیمول پیٹی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کی آخری رسومات میں شرکت کی، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کو جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف طلباء کو کارٹون دکھائے، اس کو فرانس کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دینے کا اعلان کر دیا، جس پر پہلے ترکی، پھر پاکستان، ایران اور اب افغان طالبان نے شدید احتجاج کیا ہے۔ بلکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے فرانس کے صدر کیمرون کو پاگل قرار دیا ہے، اسے ایک نفسیاتی مریض قرار دیا ہے اور اسے مشورہ دیا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ۔ اسی طرح
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے سی او کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹیں نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایسی قانون سازی کی جائے کہ کسی آسمانی مذہب کے خلاف کسی کو بات کرنے کا کوئی حق نہ ہو۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے نام پر مغربی ممالک نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس کی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آزادی فلسطینیوں کیوں نہیں دیتا اسرائیل، جو ان کا اپنا گود لیا ہوا بچہ ہے؟ یہ آزادی بھارت کشمیریوں کو نہیں دیتا، جو آج کل امریکہ کی اور یورپ کا اور مغربی ممالک کو آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ اور یہ آزادی باقی دنیا میں اور مذاہب کے خلاف کیوں نہیں دی جاتی؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو مذہب، ہمارا تو عقیدہ، ہمارا تو ایمان اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا جب تک ہم باقی آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ لائیں، باقی انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقی انبیاء اکرام علیہ السلام ان پر ایمان نہ لائیں، ہمارا تو ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا۔ ہم ہر نبی کی عزت، احترام، وقار اور ناموس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ لیکن فرانس اور دیگر مغربی ممالک جان بوجھ کر یہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم کے ایکسپریشن کے بنیاد پر مسلمانوں کو طیش دلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے نبی کی شان کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کا رد عمل آتا ہے، اور پھر مغربی ممالک کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیں، مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے نا اپنا نیریٹو آگے بڑھائیں۔ دراصل یہ جو کشمکش ہے اس کے پیچھے مغربی ممالک کی ایک سازش ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 57 ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں یہ سارے OIC کے لیول پر اکٹھے ہوتے اور فرانس کو جو ہے اس کا پیغام دیتے اپنی یکجہتی کا، اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات تعطل میں ڈالتے تاکہ فرانس کو پتہ لگ جاتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوامی سطح پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار لوگ اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس ہیں ان کے خلاف بھی ایک مہم چلا رہے ہیں، لیکن بہت سارے عرب ممالک کی جو قیادتیں ہیں وہ باوجود جو ہے مصلحتاً وہ خاموش ہیں، کیونکہ ان کا آقا اور اسرائیل اور امریکہ وہ اس دماغ اور اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کار فرما ہیں۔ بہرحال جس طرح پاکستان نے اور ترکی نے اور افغان طالبان نے اب آواز اٹھائی ہے، تو توقع رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں OIC بھی، جس کا ایک وزراء خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اس ایشو کو نہ صرف اٹھائے گی بلکہ اقوام متحدہ میں ایسی قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، تاکہ جس طرح یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ناموس، عزت، وقار اور عظمت کے خلاف بھی کسی کو کوئی بات کرنے کی نہ تو قانونی طور پر اجازت ہو اور نہ وہ ایسا کرنے کا حوصلہ کر سکے، اور اگر ایسا کرے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اس فتنے کو یہیں کچلا جا سکے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔